بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد بن قاسم بصرہ آیا ہوا تھا، جہاں اس کا چچا حاکم تھا۔ محمد حجاج نے کہا، مرنے سے پہلے میں اپنی ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی خواہش چچا جان؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ یہ ان خواہشوں میں سے ہے جو عزم بن جایا کرتی ہیں۔ حجاج نے کہا، میں سندھ کی راج دہانی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس ملک کو خلافت اسلامیہ کی زیر نگی لانا چاہتا ہوں۔ مجھے یوں نظر آ رہا ہے جیسے میرا یہ عزم تم پورا کرو گے۔ امیر المؤمنین کے حکم کی ضرورت ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں آپ کا یہ عزم انشاءاللہ پورا کروں گا، یہی ایک رکاوٹ ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، امیر المؤمنین ابھی اجازت نہیں دے رہا۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ مجھے ایسا جواز مل جائے کہ میں امیر المؤمنین کو مجبور کر دوں کہ سندھ پر حملے کی اجازت دے دیں۔ سندھ بلکہ ہندوستان سے اسلام کے خلاف بہت بڑا فتنہ اٹھ رہا ہے۔ تمہارے اتالیق نے تمہیں بتایا ہوگا کہ جنگ قادسیہ میں سندھ کے راجہ نے فارسیوں کو اپنی فوج بھیجی تھی اور ہاتھی بھی دیے تھے۔ ہاں چچا جان، محمد بن قاسم نے کہا، اور اس سے 2 سال پہلے جنگ سلاسل میں آتش پرستوں کی فوج میں ہندو چاٹ بھی تھے جو اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ کر لڑے تھے۔ یہ واقعہ 633 عیسوی 12 ہجری کا ہے، جب مسلمان فارس کے عظیم جنگی قوت کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس جنگ میں خالد بن ولید سپہ سالار تھے اور ان کے مقابل فارسیوں کا مشہور جرنیل ہرمز تھا۔ اس کی جارحانہ قیادت کی دہشت تمام عرب ممالک پر اور ہندوستان پر بھی طاری تھی۔ اس کے مقابل جو آیا اس نے بہت بری شکست کھائی، لیکن وہ خالد بن ولید کے مقابل آیا تو اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہلنے لگی۔ اس سے پہلے فارس کی فوج خالد بن ولید کے ہاتھوں بہت ہی بری شکست کھا چکی تھی۔ فارسیوں اور سندھیوں کے آپس میں لڑائیاں ہو چکی تھی اور ان کے درمیان جنگ و جدل کا سلسلہ چلتا رہا تھا۔ ایک بار ہرمز نے سندھ پر بحری بیڑے سے حملہ کیا تھا۔ سندھی اس اچانک اور شدید حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ہرمز نے سندھ کے کسی علاقے پر قبضہ نہ کیا۔ وہ مال غنیمت اور ہزاروں سندھیوں کو قیدی بنا کر لے گیا تھا۔ یہ سب ہندو چاٹ تھے۔ فارسیوں کو حضرت خالد بن ولید ہر میدان میں شکست دیتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے تو ہرمز نے مجاہدین اسلام کو شکست دینے کے لیے یہ اقدام کیا۔ سندھ کے اس وقت کے راجہ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا تاکہ وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ دوسرا اقدام یہ کیا کہ اس کے پاس جو ہندو چاٹ قیدی تھے اور وہ غلاموں کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان سب کو ہرمز نے باعزت زندگی اور بہت اچھی تنخواہ پیش کر کے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ یہ سب تجربے کار سپاہی اور عہدیدار تھے۔ انہیں اس نے وہی حقوق دیے جو فارس کی اپنی فوج کو حاصل تھے۔ اس کے علاوہ ان ہندو چاٹوں کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی نفرت پیدا کی گئی۔ یہ تھے وہ سپاہی جو 5 یا 7 یا اس سے کچھ زیادہ کی ٹولی بنا کر اپنے آپ کو ایک زنجیر سے باندھ لیتے اور لڑتے۔ اس طرح کسی ٹولی سے 1-2 سپاہی بھاگنا چاہتے تو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ان کی دشمن فوج آگے بڑھتی تو سپاہی اور گھوڑوں کے قدموں کے آگے زنجیر آ کر انہیں گرا دیتی تھی۔ میں جانتا ہوں چچا جان، محمد بن قاسم نے حجاج سے کہا، ابن ولید کی ایک بات جو مجھے اتالیق میں سنائی تھی میرے ذہن پہ نقش ہے۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ سلاسل کہتے ہیں۔ یہ سب ہندوستان کے غیر مسلم سپاہی تھے۔ یہ جنگ کا طمع کے مقابل پر لڑی گئی تھی اور ہرمز ابن ولید کے ہاتھوں ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ پھر مجاہدین نے فارسیوں کو بڑی شرمناک شکست دی تھی۔ میرے جاسوس سندھ میں موجود ہیں۔ حجاج نے کہا، انہوں نے باغیوں کو بحروب میں سندھ میں پلانے رکھی ہے، وہ مجھے خبریں پہنچاتے رہتے ہیں۔ راجہ دہر نے اپنا دماغ یہاں تک خراب کر لیا ہے
کہ اس نے بحری قزاقوں کی پشت پناہی اور پرورش شروع کر دی ہے۔ سرادیپ اور مالابار سے مسلمان حج کے لیے آتے ہیں اور ہمارے تاجر ادھر جاتے آتے رہتے ہیں۔ مجھے اطلاع مل رہی ہے سندھی قزاق ان کے 2-3 جہازوں پر حملہ کر چکے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بدبانی کشتیاں ہیں جن سے وہ بڑے جہاز کو روک نہیں سکتے۔ ایک جہاز پر انہوں نے چلتے ہوئے تیر بھی پھینکے ہیں۔ جہاز کے ملاحوں نے جہاز کا رخ پھیر لیا۔ صرف ایک بدبان کو چلتے ہوئے فلیتے والے 2-3 تیر لگے تھے، وہ بدبان چل گیا تھا۔ ملاحوں نے دوسرے بدبان کو بچا لیا، وہ نکل آئے۔ ہمیں ان جہازوں کی حفاظت کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں صرف ایک انتظام جانتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، اگر سندھ پر قبضہ نہ ہو سکے تو سندھ کا ساحل ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے۔ سندھ کی سب سے بڑی بندرگاہ دبیل امیر المؤمنین سے اجازت لے دیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، پھر دبیل کی بندرگاہ مجھ سے لے لیں، میں اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ حجاج نے کہا، لیکن اجازت شاید نہ ملے۔ میں راجہ دہر کی لاش عرب کے گھوڑوں کے قدموں تلے کھچ کے اور مسلے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ راجہ دہر اپنی بہن کا حامد ہے۔ دوسرے دن محمد بن قاسم شیراز چلا گیا۔ 1 مہینہ گزارا ہوگا۔ دوپہر کا ذرا بعد کا وقت تھا۔ بصرہ میں حجاج بن یوسف کھانا کھا کر آرام کر رہا تھا۔ اسے باہر شور سنائی دیا۔ اس کے محافظ شاید کسی کو روک رہے تھے۔ اس شور میں حجاج کو کسی کی پکار سنائی دی، یا حجاج، یا حجاج، یا حجاج مدد۔ حجاج نے دربان کو بلایا اور پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ ایک خستہ حال آدمی ہے یا حجاج؟ دربان نے کہا، کہتا ہے سرادیپ سے آیا ہوں اور قزاقوں نے جہاز کو لوٹ لیا اور مسافروں کو قید کر لیا ہے، اسے فوراً لے آؤ۔ حجاج نے کہا، فوراً میرا منہ مت دیکھو۔ حجاج سے صبر نہ ہوا، وہ دربان کے پیچھے پیچھے باہر نکل گیا۔ اس کے محل کے باہر ایک آدمی گھوڑے پر سوار تھا۔ گھوڑا بری طرح ہنپ رہا تھا اور یہ گھوڑا پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ سوار کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی توڑی اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں نم تھیں، منہ کھلا ہوا اور ہونٹ سفید ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر گرد تھی۔ یا حجاج، یا حجاج کو دیکھ کر وہ بولا اور گھوڑے سے اترتے گر پڑا۔ سنبھل کر اٹھا اور کہنے لگا، سندھ کے قزاقوں نے جہاز لوٹ لیا اور مسافروں کو راجہ کے محل میں لے گئے ہیں۔ سوار کو پانی پلایا گیا۔ حجاج کے کہنے پر اسے اندر لے جانے لگے، لیکن اس نے کہا، اس کی بات سن لی جائے، یہیں سن لو۔ اس نے کہا، موت مجھے اتنی مہلت نہیں دے گی کہ میں عرب کی ایک بیٹی کی پکار لایا ہوں، یہ سن لیں میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ واقعہ یوں ہوا، سرادیپ میں عرب کے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ سرادیپ کا حکمران ان مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے بہت متاثر تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے۔ اس نے دوستی کا اظہار اس طرح کیا کہ 8 جہازوں میں تحائف لادے اور انہیں خلیفہ کے پیش کرنے کے لیے جہاز روانہ کر دیے۔ ان تحائف میں گھوڑے اور دیگر جانور بھی تھے اور کچھ تعداد حبشی غلاموں کی تھی۔ ان کے علاوہ پیش قیمت تحائف تھے۔ یہ تحائف ان مسلمانوں کے ساتھ لے جا رہے تھے۔ یہ تحائف ان مسلمانوں کے ساتھ جا رہے تھے جو سرادیپ سے عرب جا رہے تھے۔ ان میں کچھ تعداد تاجروں کی تھی جو آتے جاتے رہتے تھے اور ان میں بعض اپنے عزیز رشتہ داروں سے ملنے جا رہے تھے اور کچھ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو سرادیپ میں پیدا ہوئے اور یہیں جوان ہو گئے اور وہ اپنا وطن دیکھنے کے لیے عرب جا رہے تھے۔ ان مسافروں کے ساتھ ان کی بیویاں اور بچے بھی تھے۔ ان میں چند ایک ضعیف العمر بھی تھے۔